بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ترجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذيرا وكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم وجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ولا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير. ولم تعلموا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم وينصركم من دون الرحمن إن الكافرين إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه يهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة وقليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي رحمة من يجير الكافرين من عذاب عليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا ومن يأتكم بماء معين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. دعواهم في ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين
وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. سارے ہاتھ نہ تھلے رکھو، پیر صاحب صرف دعا مانگے، سب ہاتھ تھلے رکھو، مہربانی. محفل شریف شروع ہونے تو سب تو پہلا جتنے سید حضرات نے وہ برائے مہربانی جناب اگے آ جان. جتنے سید حضرات نے وہ برائے مہربانی وہ اگے آ جان تے جڑا برائے مہربانی والا جتنے دا درویش نے سارے بہ جاؤ. کوئی محفل دے کوئی اداب سیکھو، باوضو کے پو کوئی سر تے کپڑا بھی کوئی ٹوپی رومال کو ہونا چاہیے لازمی تے خاموشی نال آواز نہیں آنی چاہیے. جتنے سید رات نے وہ سارے اگے آ جاؤ. جتنے پیر بھائی پیر صاحب انتظار جب پیر صاحب آم نسیاں دے پیر صاحب تشریف لائے نے محفل شریف شروع ہونے لگی ہے، ختم شریف پڑھی گیا تے جتنے پیر بھائی ناویر دیگر پھیٹ ہو رہے ہیں وہ برائے مہربانی سارے آ جاؤ. محفل شریف شروع ہونے لگی ہے تے ایدا بار بار پھیرا ٹورا جڑا نا ایدا چھڑ دیو، بالکل اپنی اپنی جگہ دے آرام دے سکون نال میں بیٹھ جاؤ. جنہیں پیر پر پانی کی ضرورت ہے وہ نہ وہ بالکل اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے، جتنے درویش نے ہوتا ہے پانی اپنی جگہ پہ نہ پیش کر سکے انشاءاللہ تعالیٰ. تسی اپنی جگہ دے اٹھ کے پانی پینے واسطے نہیں ہونا جانا. مہربانی. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لک ذکرک. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک بآواز بلند. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. حضرات، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام
بہت خوبصورت پروگرام حضور چراغ ملت کشتہ عشق رسالت حضور پیر سید چراغ حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس مبارک ہے، جس کی صدارت حضور خضر ملت آفتاب دین متین رئیس العاشقین نباز الاثر حضور خضر ملت پیر سید خضر حسین چشتی سیالوی آپ فرما رہے ہیں، اور یہ پروگرام زیر نگرانی جگر گوشہ ہے حضور خضر ملت پیر سید معین حسین شاہ صاحب مدظ اللہ العالی۔ تو حضرات محترم، ہر چیز کے کچھ قوانین ہوتے ہیں، کچھ ضابطے قانون ہوتے ہیں، تو یہ جو ایسی محفلیں ہوتی ہیں جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، ایسی محفلوں کے اپنے ہی قوانین ہوتے ہیں، اپنے ہی اس کے ضابطے ہوتے ہیں۔ تو حضرات محترم، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا، کہ اے لوگو جب آپ کسی جنت کے باغ کے قریب سے گزرو تو حضور نے فرمایا دوڑ کر اس باغ میں آؤ، اور آ کر حضور نے فرمایا کہ اس باغ کا پھل کھاؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ، اس دنیا میں وہ جنت کا باغ کون سا ہے اور اس کا پھل کون سا ہے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جو محفل سجی ہوئی ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہو، حضور نے فرمایا اس محفل کو جنت کا باغ کہا جاتا ہے، اور اس محفل میں بیٹھ کر سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ کے الفاظ کہنے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس باغ کا پھل ہے۔ تو حضرات محترم، میں اور آپ انتہائی خوش قسمت لوگ ہیں کہ جن کو ایسی محفلیں بھی نصیب ہوتی ہیں اور ایسی زیارتیں بھی نصیب ہوتی ہیں۔ یہ اللہ کریم کا خاص کرم ہے، اور حضور چراغ ملت آپ کی بارگاہ میں بڑے ادب سے سلام عرض پیش کرتا ہوں کہ جن کی نسبت سے وساطت کی وجہ سے ہمیں یہ نعمتیں ملی ہیں، جنت کا باغ ملا ہے اور حضور خضر ملت کی زیارت ملی ہے۔ حضرات محترم، اب اس پروگرام کا آغاز باقاعدہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لا ریب کتاب سے کرتے ہیں، تو میں دعوت دیتا ہوں قاری محمد جہاں زیب صاحب کو، جو مدرس ہیں دارالعلوم چشتیہ غوثیہ، بڑے ادب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس پاک اور نورانی محفل کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کی لا ریب کتاب سے کریں۔ قاری جہاں زیب صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان
سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وسبحوه بكرة وأصيلا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. یہ تھے جناب قاری جہانگیر صاحب جو اس پاکیزہ محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے فرما رہے تھے اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں کر رہے تھے. اب برگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری لگوانے کے لیے تشریف لاتے ہیں علی اویس صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وسوئے لالگار پھرتے وسوئے لالگار پھرتے تیرے دن اے بہار
جو تیرے در سے یار پھرتے جو تیرے آقا جو تیرے در سے یار پھرتے در بدر یوں ہی خوار پھرتے در بدر یوں ہی خوار پھرتے تیرے دن اے بہار پھرتے اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے مانگتے تاجدار پھرتے تیرے دن اے بہار پھرتے ماشاءاللہ یہ تھے جناب علی ریس صاحب جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاضری لگوا رہے تھے. تو حضرات محترم جب بھی حضور کی نعت پڑھی جائے، قرآن پاک کی تلاوت ہو یا کوئی آپ اچھا جملہ سنیں تو اس میں سبحان اللہ ماشاءاللہ ضرور کہا کریں. میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان ہے کہ جو بندہ محفل میں بیٹھ کر سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ کریم اس بندے کے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دے. تو حضرات محترم ایسا کبھی نہیں ہوا کہ بندے کا سامان جنت میں جائے اور بندہ جہنم میں جائے. جہاں سامان جائے گا وہ بندہ بھی جائے گا. تو حضرات محترم اب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری لگوانے کے لیے تشریف لاتے ہیں سید امیر حمزہ شاہ صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پھول ہے سارے باغ نبی پھول ہے سارے باغ نبی کے حسین پر علی مولا مشکل کشاور ہے یوں روح بھی ہے شجاع شدت ضرب شیر خدا ہے اور علم ہے سروری علم ہے روشنی علم والوں سے ہے بزم عالم سجی پر منبر پہ جس نے سلیم کہا کوئی مولا علی کے سوا اور ہے. پھول ہے سارے باغ نبی کے حسین اور زاہدوں نے جو سجدے کیے خوب اس لیے کہ وہ خالق سے منسوب ہے. زاہدوں نے جو سجدے کیے خوب
ہوئے سارا تلوا لٹا کے جو تو نے کیا، سارا تلوا لٹا کے جو تو نے کیا، بی بی زینب سجدہ تیرا اور ہے، سارا تلوا لٹا کے جو تو نے کیا، بی بی زینب سجدہ تیرا اور ہے، لاکھ قصے دنیا میں زندان کے اور بھی ہے زمانے میں قیدی بنے، بیڑیاں تل کر شام کی راہ پر چل سجاد بیمار کا اور ہے، بیڑیاں تل کر شام کی راہ پر چل سجاد بیمار کا اور ہے، مکہ جن کے سینے میں آتا ہے درد نہاں، ہوتا بس وہ ہے دنیا میں گریا کنا، جن کے سینے میں آتا ہے درد نہاں، ہوتا بس وہ ہے دنیا میں گریا کنا، جس کو سن کر زمانہ بھی رونے لگا، جس کو سن کر زمانہ بھی رونے لگا، اے خضری تیری آہوں بطور ہے، جس کو سن کر زمانہ بھی رونے لگا، اے خضری تیری آہوں بطور ہے، پھول ہیں سارے باغ نبی کے سور۔ حضرات محترم، یہ تھے سید امیر حمزہ شاہ صاحب، جو بہت خوبصورت انداز میں اپنی حاضری لگوا رہے تھے۔ یہی ایک انداز ہونا چاہیے، یہی ایک پیار محبت کی نشانی ہوتی ہے۔ جس چیز سے پیار کیا جائے، اگر اس چیز کی جھلک آ جائے، اس چیز کی چمک آ جائے، نشانی اس میں نظر آ جائے، تو سمجھ لو کہ میرا پیار جو ہے ادھر بڑھ رہا ہے۔ اگر جھلک بھی نہ آئے، انداز بھی نظر نہ آئے، چمک بھی نظر نہ آئے، تو سمجھ لو کہ میں اس چیز سے محروم ہوں۔ حضرات محترم، آپ کے لیے گزارش ہے کہ انداز آپ کی زندگی کا معمول ایسا ہونا چاہیے کہ قامت آپ کی ہو اور قدم جو ہے وہ خضر ملت کی مرضی سے ہو، چہرہ آپ کا ہو اور اس میں چمک حضور خضر ملت کی نظر آئے۔ حضرات محترم، یہ انداز ہے محبت کا، یہ انداز ہوتا ہے پیار کا۔ تو آپ میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں استاد العلماء حضرت قبلہ علامہ محمد اقبال سیالوی صاحب کو،
آپ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت بیان سے ہمارے دلوں کو مستفید فرمائیں۔ استاذ العلماء حضرت علامہ محمد اقبال سیالوی صاحب، صرف 10 منٹ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إياك نعبد، صدق الله مولانا العظيم، بلغنا رسوله النبي الأمين الكريم۔ تمام دوست انتہائی محبت، عقیدت اور احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سید المرسلین وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب رب العالمین۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، بس مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، اور ڈال کر میرے عیبوں پہ پردہ، ڈال کر میرے عیبوں پہ پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ گفتگو کا وقت نہیں ہے، اور ایسی شخصیات اور ایسے حضرات کے سامنے بولنا یہ سورج کو چراغ دکھانے کی مانند ہوا کرتا ہے، چونکہ حکم ہے صرف حاضری لگانا مقصود ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ایاک نعبد، اے بندو یوں کہا کرو کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اب عبادت ہم اللہ کی کرتے ہیں تو مفسرین لکھتے ہیں کہ عبادت چاہے بدنی ہو چاہے مالی ہو، وہ جیسی بھی عبادت ہو وہ رب کی ذات کے لیے کی جاتی ہے۔ امام اسماعیل حقی نے عقائد کی بھی 10 قسمیں لکھی ہیں، عبادات کی بھی 10 قسمیں لکھی ہیں۔ تو عقائد کی چونکہ محفل نہیں ہے، محفل محبت والوں کی ہے۔ عقائد کی بات غیروں میں کی جاتی ہے، عبادت کی بات کرتے ہیں 10 اقسام میں، ساری بھی بتانا مقصود نہیں ہے، ساری عبادات بتانا مقصود نہیں ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہم سب جانتے ہیں، یہ عبادت میں شامل ہیں۔ میں صرف ایک عبادت گزارش کرنا چاہتا ہوں، وہ عبادت ایسی کامل اور اکمل عبادت ہے کہ اگر اس عبادت میں وہ چاشنی شامل نہ ہو تو ہماری 9 عبادتیں بھی قابل قبول نہیں ہوتی ہیں۔ فرماتے ہیں نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج بھی ادا کرو، مالی بدنی عبادات ساری کرو۔ فرمایا یہ 10ویں عبادت اگر ان 9 میں شامل نہیں ہوگی تو 9 کی 9 رد کر دی جائیں گی، اور اگر وہ 10ویں عبادت شامل ہو جائے گی تو 9 بھی درجہ قبولیت پر فائز ہو جائیں گی۔ وہ کون سی عبادت ہے علامہ اسماعیل، جسے تو ڈفر کر رہا ہے، جسے تو الگ کر رہا ہے، جسے تو بنیاد بتا رہا ہے کہ اگر 9 میں وہ 10ویں شامل نہیں ہوگی تو 9 کی عبادت کر دی جائے گی۔ فرمایا وہ عبادت محبت رسول ہے، اگر نماز میں محبت رسول کی چاشنی نظر نہ آئے تو نماز قبول نہیں، اگر نظر آئے تو قبول ہو جائے گی۔ تو محبت رسول کی عبادت کرو، اس لیے کہ محبت رسول یہ آنکھیں کھول دیتی ہے، اس سے معشوق نظر آنے لگ جاتا ہے، ان ظاہری آنکھوں کی حاجت نہیں رہتی ہے۔ ایک حدیث پاک گزارش کر کے گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ حدیث پاک بڑی مشہور ہے، آپ سب نے سنی، بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند کو 2 ٹکڑے کیا۔ اس سے مزید ایک روایت ہم پڑھتے ہیں کہ جب آپ پنگوڑے میں ہوا کرتے تھے تو آپ انگلی سے اشارہ فرمایا کرتے تھے، چاند اشارے کی سمت میں مڑ جایا کرتا تھا، یوں جیسے ریموٹ کنٹرول سے ہم
چیزوں کو آگے پیچھے کرتے ہیں، ریموٹ کنٹرول سے ہم ٹیلی ویژن کا جو چینل چینج کرنا چاہیں کر لیتے ہیں، اسی طرح میرے کملی والے آقا انگلی کے ریموٹ کنٹرول سے عرش کے چاند کو ہلایا کرتے تھے، عرش کے چاند سے کھیلا کرتے تھے۔ تو میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب محبت رسول آ جاتی ہے تو پہچان کے لیے ظاہری آنکھوں کی حاجت نہیں رہتی ہے۔ اب سورج عرش آسمان پہ ہے اور آسمان اور زمین کی ڈائریکشن یوں بنتی ہے، اپوزٹ، بالکل یوں بنتی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ چاند کو کس نے بتایا کہ آج کملی والے آقا تیری طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ چاند کے پاس شعور ہے، اس کے پاس آنکھیں ہیں، اس کو کوئی سوجھ بوجھ ہے، اس کے پاس کوئی ایسا آلہ، کوئی ریڈار لگا ہے کہ جو یہ بتائے اسے کہ جو اشارہ کرنے والا آج مکہ مکرمہ میں جلوہ فرما ہے وہ مجھے اشارہ کر رہا ہے۔ اگر کائنات کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کائنات میں 9 سیارے ہیں، زمین، عطارد، پلوٹو، نیپچون، مری، یہ سارے 9 سیارے آتے ہیں۔ یہ چاند کو کس نے بتایا کہ آنے والا اشارہ زمین سے آ رہا ہے، عطارد زہرہ سے نہیں آ رہا، پھر زمین کو چھوٹی سی نہیں ہے، 7 بر اعظم ہیں اس کے، بہت بڑے بڑے بر اعظم۔ پھر چاند کو کس نے بتایا کہ اشارہ بر اعظم ایشیا سے آ رہا ہے، پھر ایشیا کو چھوٹا سا نہیں ہے، ایشیا کے ملک سعودی عربیہ سے آ رہا ہے، سعودی عربیہ چھوٹا سا نہیں، سعودی عربیہ کے شہر مکہ سے آ رہا ہے، مکہ چھوٹا سا نہیں، مکہ میں کئی گھر ہیں۔ پھر یہ کس نے بتایا کہ اشارہ آمنہ کے گھر سے آ رہا ہے؟ پھر آمنہ کے گھر میں کئی کمرے ہیں، ان کمروں میں اس کمرے سے آ رہا ہے جہاں کمری والا آقا لیٹا ہوا۔ یار یہ چاند بے جان ہے، اس کو یہ ساری چیزیں کس نے بتائیں؟ اس کو ساری چیزیں اور کسی چیز نے نہیں بتائیں۔ یہ تب سے اس میں مزاج بن گیا ہے جب وہ مصطفیٰ کا عاشق ہے، جب سے اس کو میرے آقا سے محبت ہوئی ہے، اس کو آنکھوں کی حاجت نہیں رہی۔ ایک آخری دیر سے پاک گفتگو ختم۔ حضور سرور کائنات آقا دو جہاں کے پاس ایک عرابی آتا ہے، وہ کہتا ہے میں آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پڑھو کلمہ۔ نہیں جناب ایسے نہیں پڑھوں گا، کچھ دکھائیے تو پڑھوں گا۔ یہ آج بھی کچھ لوگوں کے مزاج ہیں کہ پیر کے پاس جاتے ہیں، جناب کچھ بخاؤ تو پھر تہاڈی بیعت ہوگی۔ تو یہ مزاج آج بھی بندوں میں پایا جاتا ہے۔ اس نے کہا جناب معجزہ دکھائیے۔ فرمایا کیا دیکھنا ہے؟ عرض کی وہ سامنے والا درخت چل کے آ جائے، آپ کا کلمہ پڑھے، آپ کی گواہی رسالت کی دے دے، میں مان جاؤں گا۔ حالانکہ اصول یہ ہے کہ درخت کبھی چلا نہیں کرتے۔ اگر درخت چلتے ہوتے تو یہ ہمارے جٹ برادر روز ہی لڑائی ہوتی۔ یہ آج کل ہماری فصل میں تھا، آج تمہاری میں چلا گیا ہے، یہ ہمارا ہے۔ بہرحال آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ پھر میرا پیغام دے دینا۔ بلایا نہیں، اگر بلاتے تو اور بات ہوتی۔ اگر یہ کہتے کہ اے درخت میرے پاس آ جا، آپ نے فرمایا جا میرا پیغام دے دے۔ وہ بندہ جا رہا ہے، سوچ رہا ہے کہ میں نے آج تک درختوں سے کبھی باتیں نہیں کی ہیں، درختوں کے کان نہیں ہوتے ہیں، درختوں کی آنکھیں نہیں ہوتی ہیں، وہ میری بات کو کیسے سنے گا؟ پیغام رسالت اس کی سمجھ میں کیسے آئے گا؟ عمل کیسے کرے گا؟ یار آج آنکھ والوں کی سمجھ میں پیغام رسالت نہیں آتا ہے، عقل والے پیغام رسالت نہیں سمجھتے ہیں، یہ درخت پیغام رسالت سمجھ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ میرا پیغام دے دینا۔ وہ پیغام دیتا ہے، سوچتا بھی ہے میں نے درختوں سے کبھی باتیں نہیں کی۔ وہ کہتا ہے یا ایھا الشجرۃ ان محمد یدعوک، اے درخت تجھے محمد عربی بلا رہے ہیں۔ اس کی تو جیسے قسمت ہی جاگ گئی، وہ تو تب سے منتظر تھا کہ مجھے حضور بلاتے۔ گزارش یہ ہے اپنے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کریں، دل کی آنکھیں کھل جائیں گی، پھر دیدار کچھ مشکل نہیں رہے گا۔ بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ یہ تھے استاذ العلماء حضرت علامہ محمد اقبال سیالوی صاحب، جو انتہائی خوبصورت انداز میں اپنا بیان سنا رہے تھے۔
تو حضرات محترم اب 2 منٹ کے لیے میں دعوت دیتا ہوں علی نقی کو وائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے مخصوص انداز میں حاضری لگوائیں. محمد علی نقی صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب جس کو در اٹھائے مولا علی. جو ہمیشہ سایہ فردے ہو یہی تمنا ہے غریب کے سر
جناب نواسہ حضور خضر ملت سید علی نقی صاحب جو بارگاہ مولا پاک میں اپنی حاضری لگوا رہے تھے، تو اس دوران ہمارے درمیان سید منظور حسین شاہ صاحب المعروف بھلے شاہ صاحب آپ تشریف لائے ہیں۔ میں آپ کو سمے میں قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو حضرات محترم، صرف تھوڑے سے وقت کے لیے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ ساری عبادتوں کی جان محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ حضرات محترم، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہوتی ہے سادات کے ساتھ محبت کرنے سے۔ حدیث پاک کا حوالہ دے رہا ہوں، حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ اکرام بھی حضور کے ساتھ ہیں۔ میرے آقا کرنے والے صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کا بازار ہے، مدینے کی گلیاں ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے صحابہ اکرام میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا چھوٹے چھوٹے ننھے بچے کھیل رہے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک بچے کو اٹھایا، اس بچے کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اٹھا کر اس بچے کی بلائیں لینے لگے، پیار کرنے لگے۔ جو نبوت کی ہتھیلی پر بچہ آیا ہے، جس کو حضور پیار کر رہے ہیں، جس کو حضور چوم رہے ہیں، وہ کتنی عظمتوں، رفتوں، بلندیوں والا بچہ ہوگا۔ تو صحابہ اکرام نے دیکھ کر سارے صحابہ اکرام نے رش کیا، عرض کی یا رسول اللہ یہ کون ایسا بچہ ہے جس کے ساتھ آپ کو خاص محبت ہے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میرے صحابہ اکرام کیونکہ اس نے ایک خاص کام کیا ہے، اس خاص کام کی وجہ سے مجھے خاص اس بچے سے محبت ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ خاص کام کون سا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میرا نواسہ حسین گزر رہا تھا، مدینے کے بازار تھے، نواسہ حسین گزر رہا تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اس ننھے سے بچے جہاں حسین کے قدم لگے ہیں اس مٹی کو اٹھا کر اس نے اپنی آنکھوں سے لگا لیا ہے۔ تو جب سے حضور نے فرمایا کہ اس بچے نے حسین کے قدموں کی مٹی کو چوم کر آنکھوں سے لگایا ہے، حضور نے فرمایا مجھے خاص محبت ہو گئی ہے۔ تو دنیا میں خاص محبت اور آخرت میں کیا صلہ ملے گا؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا حسین کی محبت کا صدقہ اس میں اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤ۔ حسین کے قدموں کے ساتھ لگنے والی مٹی کا یہ عالم ہے کہ جو ادب کرتا ہے حضور اس سے خاص محبت کرتے ہیں۔ اگر حسین کے قدموں کے ساتھ لگنے والی مٹی کا یہ مقام ہے تو حسین کے خون کا کتنا مقام ہوگا، آل رسول کا کتنا مقام ہوگا، حسین کی آل کا کتنا مقام ہوگا۔ حضرات محترم اگر حضور کی خاص محبت چاہتے ہو تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ اور باخدا علامہ صاحب کی بات سے مجھے یاد آیا عبادتوں کی جان، واقعی عبادتوں کی جان آل رسول کے ساتھ محبت کرنا۔ آخری حدیث میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان ہے، حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا رکن یمانی اور حجر اسود ایک مقام کا نام ہے۔ اللہ کریم میرے لجپال پیر کا صدقہ سب کو مدینے کی زیارت، سب کو اللہ کریم حج کی توفیق عطا فرمائے۔ رکن یمانی اور حجر اسود کا درمیانہ حصہ جو ہے
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ وہ جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے. تو جو بندہ وہاں عبادت کر رہا ہے یہ سمجھ لے کہ میں جنت میں بیٹھ کر عبادت کر رہا ہوں، میں جنت میں بیٹھ کر ذکر کر رہا ہوں. حضور کا فرمان ہے، حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ ساری زندگی وہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، عبادت کرتا ہے. حضور نے فرمایا اگر میری آل کی محبت نہیں ہے تو اس کا ایک سجدہ بھی قبول نہیں ہوگا اور اس کا ذکر کرنا ایک لمحہ بھی قبول نہیں ہوگا. تو اس چیز سے پتا چلتا ہے آل رسول کی محبت پہلے ہے اور وہ عبادتیں جو ہیں وہ بعد میں ہیں. تو حضرت محترم اب بلا تاخیر جگر گوشہ حضور خضر ملت اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ باخدا کتنی دیر سے ہمیں اس چیز کا انتظار تھا اور اب وہ لمحہ سعید آن پہنچا. وہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور حضور خضر ملت کی دعاؤں کی قبولیت کا وہ وقت آیا کہ یہ چیز ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ حضور خضر ملت آپ کا جگر گوشہ ہمارے درمیان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرے. وہ لمحہ سعید آن پہنچا ہے اور وہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ آج وہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں جو اللہ کریم سے ہم مانگتے تھے. تو میں بیان کے لیے دعوت دیتا ہوں. آپ کی شان کے مطابق تو آپ کا اعلان نہیں کر سکتا، صرف اتنا عرض کروں گا جگر گوشہ حضور خضر ملت حضور پیر سید معین حسین شاہ صاحب آپ کی بارگاہ میں بڑے ادب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے نورانی بیان سے ہمارے دلوں کو مستفید فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبی الانبیاء عظیم الرجاء امیم الجود والعطا محمد المصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء وعلی آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. تو نے کیوں دشمن دی شور مچا رکھا ہے. سبحان اللہ. تو نے کیوں دشمن دی شور مچا رکھا ہے. فرقہ بندی کے لیے جال بچھا رکھا ہے. فرقہ بندی کے لیے جال بچھا رکھا ہے. دین شبیر کو کہتے ہیں معین عالم.
دین شبیر کو کہتے ہیں معین عالم، تو نے کس شمیر کو اب دین بنا رکھا ہے، تو نے کس شمر کو اب دین بنا رکھا ہے، قتل کر دیتی خضر کو بھی کوئی دیگ پرے، قتل کر دیتی خضر کو بھی کوئی دیگ پرے، پر اسے قاتل مرحب نے بچا رکھا ہے، پر اسے قتل کر دیتی خضر کو بھی کوئی تیگ پرے، پر اسے قاتل مرغب نے بچا رکھا ہے، تو نے کیوں دشمن دی۔ بعد از حمد خدا و نعت مصطفیٰ علیہ التحیۃ و ثنا، زینت مسند صدارت منبع علم و حلم، پیکر اخلاص و محبت، اور میرا یہ کہنا بجا نہیں ہوگا کہ صاحب مہر اسم محمد حضور جگر گوشائے کشتہ عشق رسالت، حضور خضر ملت، پیر طریقت، رہبر شریعت، پیر سید خضر حسین شاہ صاحب چشتی مقدس اللہ العالی، سجادہ نشین آستانہ عالیہ کوٹلہ سارنگ شریف، مرکزی نائب امیر جماعت اہل سنت پاکستان، حضرات مشائخ عظام، سادات کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، مختصر وقت میں ایک دو چیزیں بیان کر کے اجازت کا طلبگار ہوں گا کہ رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر بہت سی ایسی چیزیں بیان فرمائیں کہ جن کے اندر بڑے راز پوشیدہ ہیں، ویسے قسم اٹھانا جب ہم اٹھائیں گے تو ہم اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کی قسم نہیں اٹھا سکتے، لیکن رب کائنات ہے، کبھی اپنے محبوب کی زلفوں کی قسم اٹھاتا ہے، کبھی چہرے کی، کبھی آنکھوں کی، کبھی لبوں کی، کبھی رخسار کی، وہ رب کائنات ہے، قادر مطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ قرآن مجید کے اندر رب کائنات نے ایک سورہ رکھی ہے، اس کا نام سورہ فاتحہ ہے، بہت سے ناموں سے اس کو لوگ جانتے بھی ہیں، اس کے برکات سے بھی لوگ واقف ہیں۔ ہر آیت کے اندر ایک راز ہے جو رب کائنات نے اس کے اندر چھپا کے رکھا ہے۔ صاحب علم لوگ ان رازوں کو اللہ رب العزت کی قدرت سے جان لیتے ہیں، اور ہم جیسے لوگ پاس بیٹھ کر ان رازوں کو سنتے ہیں۔ رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ایاک نعبد، یہ کس کے لیے فرمایا؟ کہ انسان جب نماز پڑھ دے
تو اس وقت وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کر وہ اس کی بارگاہ ربوبیت کے اندر یہ نذرانہ پیش کرے کہ اے رب کائنات، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. جملے کو ذرا غور سے سنیے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ جو نعبد کا لفظ ہے قرآن مجید کے اندر، یہ عبد سے بنا ہے، اور عبد بندے کو کہتے ہیں. اور اگر میں یہ کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ عبد ہوتا وہی ہے جو اپنے رب کا بھیجا ہوا ہو، یا جس پر رب کا کرم ہوتا ہے. اور کرم کیسے ہوتا ہے کہ اس کے اندر وہ خشوع اور خضوع رب کائنات جلوہ گر فرماتا ہے. صحیح خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کو پڑھنا یہ ایمان کی جان ہوا کرتی ہے. نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، حج کرنا بھی عبادت ہے، نوافل پڑھنا بھی عبادت ہے، تسبیح کرنا بھی عبادت ہے، تعوذ پڑھنا بھی عبادت ہے، تسمیہ بھی پڑھنا عبادت ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا بھی عبادت ہے، محمد عربی کو یاد کرنا بھی عبادت ہے. یہ ساری عبادتیں ہیں. تو کیا کوئی اور عبادت بھی ہے کہ جو ہم کریں تو یہی لگے کہ ایاک نعبد، کہ ایاک نعبد، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کر رہے ہیں؟ تو آؤ محمد عربی سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ کوئی عبادت اور ہے جو ہم کریں تو لگے کہ ہم رب کی ہی عبادت کر رہے ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا النظر الی وجہ علی کی عبادت، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت.